السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذاؤں پر غور کیا اور آپ کے ماکولات کے بارے میں تحقیق کی، اسے معلوم ہو گیا ہوگا کہ آپ نے دودھ اور مچھلی کبھی ایک ساتھ استعمال نہیں کی، اور نہ دودھ کے ساتھ ترشی استعمال کی، نہ آپ نے کبھی دو گرم غذاؤں کو ساتھ ساتھ لیا، نہ دو ٹھنڈی غذا کو ایک ساتھ کھایا، نہ دو لیسدار چیزوں کو اکٹھا کیا، نہ دو قابض چیزیں ساتھ تناول فرمائیں، نہ دو مسحل غذا اور نہ دو غلیظ غذا کو یکجا کیا، نہ دو نرم کرنے والی غذا کو لیا اور نہ دو ایسی غذاؤں کو ہمراہ لیا جو کسی ایک خلط میں تبدیل ہو جائیں، نہ دو متضاد و مختلف چیزوں کو جیسے ایک قابض اور دوسری مسحل کو یکجا استعمال فرمایا، یا زود ہضم اور دیر ہضم غذا ایک ساتھ کھائی، اور نہ بھنی ہوئی اور پکائی ہوئی چیز کو اور نہ تازہ اور خشک غذا کو ساتھ ساتھ استعمال فرمایا۔ اسی طرح نہ آپ نے دودھ اور انڈا، گوشت اور دودھ ایک ساتھ تناول فرمایا، اور یہ بھی آپ کا معمول تھا کہ بہت زیادہ گرم کھانا نہ کھاتے اور نہ کوئی باسی چیز دوسرے دن گرم کر کے کھاتے۔ اسی طرح آپ ایسا کھانا بھی نہ کھاتے جس میں سراند آ گئی ہو یا وہ نمکین ہو گیا ہو، جیسے سالن یا سرکہ کی طرح سڑا ہوا نمکین گوشت۔ اسی طرح کی تمام چیزیں آپ کبھی استعمال نہ فرماتے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں نقصان دہ ہیں، صحت کو برباد کرنے والی اور بے اعتدالی پیدا کرنے والی ہیں۔ آپ بعض غذاؤں کو دوسری غذاؤں کے ذریعہ درست کر لیتے اگر اس کی کوئی صورت آپ کو سمجھ میں آتی، چنانچہ آپ ایک کھانے کی حرارت کو دوسری کی برودت، ایک غذا کی خشکی کو دوسرے کی تری سے درست فرما لیتے۔ اسی طرح آپ ککڑی کو تر کھجور کے ساتھ کبھی کھاتے اور کبھی چوہارے کو گھی کے ہمراہ استعمال فرماتے۔ اس کھانے کو عرب میں میز کہا جاتا تھا، اور کبھی آپ بھگوئے ہوئے چوہارے کا شربت نوش فرماتے تھے، جس سے سخت غذاؤں کے کیموس کو لطیف بنانے میں مدد ملتی ہے۔ شام کے کھانے کا آپ حکم فرماتے، خواہ ایک مشت چوہارا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ شام کے وقت کا کھانا چھوڑ دینا بڑھاپے کو دعوت دینا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع ترمذی اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس کو بیان کیا ہے، اور ابو نعیم نے آپ سے یہ روایت کی ہے کہ آپ کھانا کھا کر فوراً سونے سے منع فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اس سے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی وجہ سے اتباع نے اپنی وصیت ناموں میں تحریر کیا ہے کہ جو حفظان صحت کا خواہاں ہو، اسے چاہیے کہ وہ کھانے کے بعد چند قدم چلے گا کہ 100 ہی قدم کیوں نہ چلے، اور کھانے کے فوراً بعد نہ سوئے، اس لیے کہ یہ چیز بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اور مسلمان اتباع نے لکھا ہے کہ شام کے کھانے کے بعد چند رکعت نماز ادا کر لے تاکہ غذا قعر معدہ تک پہنچ جائے اور بآسانی ہضم ہو جائے، اور اس طرح غذا اچھی طرح ہضم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت یہ نہیں کہ کھانا کھانے کے بعد پانی پی لے کہ اس سے کھانا فاسد ہو جاتا ہے، بالخصوص جب کہ پانی بہت زیادہ گرم یا زیادہ ٹھنڈا ہو تو بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اشعار کا مفہوم: گرم و سرد کھانے کے بعد پانی پینے سے پرہیز کرو۔ اگر تم نے اس سے صحیح معنوں میں پرہیز کر لیا تو جب تک تم زندہ ہوگے بیماری کا کوئی خطرہ نہیں۔ اسی طرح ورزش، تھکن اور جمع کے بعد فوراً پانی کا استعمال کرنا اچھا نہیں۔ اسی طرح کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اور پھل کے استعمال کے بعد بھی پانی استعمال نہ کرنا چاہیے۔ اگرچہ پانی پینے کی ترتیب میں بعض کمتر درجہ اور بعض بہت زیادہ سہولت کے حامل ہو، اور جمع کے بعد اور سو کر بیدار ہونے کے بعد پانی پینا حفظان صحت کے اصول کے بالکل منافی ہے، اس لیے کہ طبع الگ الگ ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانی پینے کا طریقہ: آپ کا طریقہ بیٹھ کر پانی پینے کا تھا۔ عموماً آپ کی عادت شریفہ یہی تھی، اور آپ سے مروی حدیث صحیح میں ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا، اور یہ بھی صحیح ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پینے والے کو قے کرنے کا حکم دیا، اور صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے بنفسا کھڑے ہو کر پانی پیا۔ ایک جماعت نے اس حدیث کو ناسخ برائے نہیں مانا ہے، اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ اس میں یہ صراحت ہے کہ نہیں، تحریم کے لیے نہیں ہے، بلکہ صحیح بات کی طرف رہنمائی ہے، اور کھڑے ہو کر نہ پینے کا حکم ہے۔
ایک دوسری جماعت نے بیان کیا کہ ان دونوں حدیث میں کوئی تعارض نہیں، اس لیے کہ آپ نے کسی خاص ضرورت کے تحت کھڑے ہو کر پانی پیا ہوگا۔ چنانچہ آپ آب زمزم کے پاس تشریف لائے، لوگ پانی پی رہے تھے، آپ نے بھی پیا، چاہا لوگوں نے آپ کے سامنے ڈول پیش کر دیا، آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ یہاں ضرورت کی بنیاد پر ایسا کیا۔ کھڑے ہو کر پانی پینے میں چند دشواریاں پیش آتی ہیں۔ پہلی دشواری تو یہ کہ اس سے پوری طرح آسودگی نہیں ہوتی، دوسری یہ کہ اس سے پانی معدہ میں اتنی دیر نہیں ٹھہرتا کہ جگر اسے دوسرے اعضاء تک ان کا حصہ پہنچا سکے، اور تیزی کے ساتھ معدہ کی طرف آتا ہے، جس سے خطرہ رہتا ہے کہ اس کی حرارت سرد پڑ جائے اور اس میں پیچیدگی پیدا ہو جائے اور زیریں بدن کی طرف تیزی سے بلا رعایت تدریج منتقل ہو جائے۔ بہرحال ان سب سے پانی پینے والے کو نقصان پہنچتا ہے، اگر اتفاقاً ہو یا بوقت ضرورت ایسا ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں، اور جو لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کے عادی ہوں تو ان کا معاملہ دیگر ہے، اس لیے کہ عادتیں طبیعت ثانیہ بن جاتی ہیں، اس کے احکام دوسرے ہیں جو فقہا کے نزدیک خارج از قیاس کی طرح ہوتے ہیں، اور یہ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔